ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس میں ہم نے سوچا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آخری دونوں صورتیں جسے سورہ فلق اور سورہ ناس کہتے ہیں، اس کی کچھ تشریح اور تفسیر اور اس کی فضیلتیں آپ حضرات کے سامنے آ جائیں. ویسے تو ان دونوں صورتوں کو الگ الگ نام ہیں. پہلی صورت جو ہے اس کو سورہ فلق کہتے ہیں اور دوسری صورت ہے اس کو سورہ ناس کہتے ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں. اور معوذتین کے معنی ہیں پناہ اور شرع مانگنے والی دو صورتیں، پناہ حفاظت مانگنے والی دو صورتیں، اسے یہ معوذتین کا ترجمہ ہے. معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کو معوذتین کہتے ہیں. اور یہ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں آخر کی دونوں صورتیں ہیں، یعنی سورہ فلق 113 نمبر کی صورت ہے اور سورہ ناس 114 نمبر کی صورت ہے. پورے قرآن کریم میں 114 صورتیں 30ویں پارے میں ہیں. سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں، کل ملا کے 11 آیتیں. اور یہ دونوں صورتیں مکی صورتیں ہیں. ان دو صورتوں میں انسان کی زندگی میں دنیا اور آخرت دونوں ہی ضروری ہے. مومن کو دنیا اور آخرت دونوں ہی سکھائیے. ہاں صرف آخرت ہو پیش نظر اور دنیا کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نہ ہو تو وہ شخص بھی کامیاب نہیں. اور دنیا کے ساتھ آخرت ہو، اس کی ترغیب اور شوق دلایا گیا ہے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما. حالانکہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا ہی دنیا چاہتے ہیں اور دنیا کی دعا مانگتے ہیں، آخرت کی نہیں مانگتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور جو لوگ اللہ تعالی سے دنیا بھی بھلی چاہتے ہیں اور آخرت بھی بھلی چاہتے ہیں، وہ دونوں کے دونوں ان کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور مکمل اجر اور ثواب اور انعام اللہ تبارک و تعالی آخرت میں عطا فرمائے گا. لیکن دنیا کامیاب ہو، آخرت ہماری کامیاب ہو، دنیاوی زندگی کامیاب ہو، آخرت کی زندگی ہماری کامیاب ہو، اس کے لیے دو باتیں ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دنیاوی معاملات میں ہم مخلوقات کے شر سے بچ جائیں. جو ہمارے آپس میں جو لوگ ہیں جن کے درمیان ہم رہتے ہیں، ان کے شر سے، ان کے حسد سے، ان کے بغض سے، ان کی پلاننگ سے، ان کی منافقت سے، ان کی دو رنگی سے اگر ہم بچے ہوئے تو ہماری دنیاوی معاملات صحیح رہیں گے. اور دینی معاملات میں ہم شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو جائیں تو یہ ہماری آخرت کی کامیابی کی ایک اہم ذریعہ ہوگا. اور ان دو صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی معاملات میں مخلوقات سے کے شر اور اس کے طرف سے تکلیف سے بچنے کی دعا سکھلائی. اور دینی سورہ ناس میں دینی معاملات میں جو شیاطینی وسوسے آتے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ اتنا گرتا چلا جاتا ہے کہ آخر میں وہ دین کے اور نماز اور عبادت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس میں وسوسے کہتے ہیں. حالانکہ وسوسے بہت طریقے سے آتے ہیں. کسی کو یہ عورتوں میں بھی یہ مرض بڑھ رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کا بھی وضو نہیں ہوا، کہ فلاں جگہ خشک رہ گیا، فلاں جگہ خشک رہ گیا. کوئی غسل کر رہا ہے
تو اس کا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا یہاں خشک رہ گیا، یہاں خشک رہ گیا، گھنٹوں نہ آ رہا ہے، بے تحاشا پانی بہایا جا رہا ہے، لیکن دل میں یقین کی کیفیت نہیں ہوتی، تسلی اور تشفی نہیں ہوتی مزاج میں. پھر گھنٹوں جب غسل کیا جاتا ہے اور گھنٹوں وضو میں لگائے جاتے ہیں، پھر نماز آخر کار کیا آہستہ آہستہ نماز سے دل بھی چراتا. تو اس لیے دینی معاملات میں شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے وسوسے ڈالے جائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ ناس میں ہمیں دینی معاملات میں شیطان کی طرف سے وسوسے جو ڈالے جاتے ہیں ان سے حفاظت اور ان سے پناہ مانگنے کی دعا سکھلائے. اور دراصل یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں، لیکن یہ دونوں صورتیں ایک واقعے کے تحت نازل ہو. واقعہ کیا ہے یہ سمجھا جائے، اور اس سے پہلے ایک ضروری بات یہ سمجھ لی جائے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت یا کوئی بھی صورت کسی خاص واقعے کی وجہ سے، کسی خاص چیز کی وجہ سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ان صورت کو یا ان آیات کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو وہ واقعہ اور وہ بات اس آیت اور صورت کے نزول کا سبب بنتی ہے، ریزن بنتی ہے، جس کو شان نزول کہتے ہیں. اس آیت کا اور ان دونوں صورتوں کا جو شان نزول ہے وہ یہود کا سحر ہے. یہودی ایک قوم ہے، وہ سحر جادو ٹونے میں بہت زیادہ تھی. حالانکہ جادو ٹونے کے بارے میں ہمارے یہاں پر دو مختلف قسم کے الگ الگ لوگ ہیں. ایک تو سرے سے یہ کہتے ہیں بھائی ہم جادو ٹونے پہ یقین نہیں رکھتے، ہم جو جادو ٹونے کو نہیں مانتے. ایک یہ سب اسباب سے کٹ کر وہ جادو ٹونے کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا یقین اللہ کی ذات سے بھی کمزور پڑ جاتا ہے، وہ اسباب کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتے. تو یاد رکھیے گا جادو برحق ہے، جادو ٹونا سحر یہ برحق ہے. برحق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جائز ہے، بلکہ برحق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے. جیسے پانی ہم پیتے ہیں اس کا کوئی اثر ہے، نمک چکھتے ہیں، مرچ چکھتے ہیں، میٹھا کھاتے ہیں، سب کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے جادو اگر کیا گیا تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. وہ بات الگ ہے کہ جادوگر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے، اور جادو نبی پر بھی ہوا ہے، غیر نبی پر بھی ہوا ہے. البتہ یہ کہ غیر نبی پر جو ہے جادو کرنے والا اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن نبی پر جو جادو ہوا اس میں جادو کرنے والے کامیاب نہیں ہوئے. ان دونوں صورتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا ہے اس جادو کے واقعات کی وجہ سے ان دونوں صورتوں کا نزول ہوا ہے. واقعہ کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ ایک یہودی تھا، اس کی کچھ دو بچیاں تھیں. غالباً ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک لڑکا، یہودی لڑکا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، گھر کے کام کاج یا آپ سے محبت کی وجہ سے وہ آپ کے پاس بیٹھتا تھا. اور یہ ایسے کئی واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی عیسائی محبت کیا کرتے تھے. وہ بات الگ ہے کہ پہلے ان کی محبت ہوئی، ایمان وہ بعد میں لے کر آیا. چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی بچہ تھا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کرتا تھا، آپ کی مجلس میں شرکت کرتا تھا. وہ کئی دنوں تک ناغا اس کی رہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی. آپ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے، تو معلوم چلا کہ وہ بیمار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر میں جاتے ہیں. اور بیمار پرسی اور عیادت کے لیے جانا ایک دینی اور اخلاقی اور سماجی کام تو ہے ہی، لیکن اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور بڑی فضیلتیں بتائی.
فرمایا کوئی بندہ یا بندی اپنے عزیز قریب متعلقین پڑوس میں کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے یعنی عیادت کے لیے جاتا ہے، عربی میں اس کو عیادت کہتے ہیں، اگر وہ بندہ یا بندی صبح کے وقت جاتے ہیں تو شام تک 70,000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اس بندے یا بندی کی مغفرت کی دعا مانگنے کے لیے مقرر فرما دیتے، اور وہ شام تک اس بندے یا بندی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کرتے رہتے، وہ نورانی مخلوق، فرشتے، ملائکہ۔ اور کوئی بندہ یا بندی اگر شام کو جاتا ہے کسی مریض کی عیادت کے لیے تو صبح تک وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بندے اور بندی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو خالص اس نیت سے بیمار کی بیمار پرسی کے لیے، اس کی حال احوال جاننے کے لیے، اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول نے اس کو کیا ہے اور یہ ایک دینی کام ہے اور اچھا کام ہے، اس نیت سے کہ جاتا ہے تو اس کو یہ ثواب ملے گا۔ ہماری بہنیں بھی جاتی ہیں، لیکن عام طور پہ ہم ایک دوسرے کے بیماری میں جاتے ہیں، لیکن ایک دنیاوی رسم کے طور پہ جاتے ہیں۔ وہ ہمارے یہاں آیا تھا، ارے بھائی چلو ہمیں بھی دیکھنے جانا چاہیے، اگر دیکھنے نہیں گئے تو وہ کیا کہیں گے، وہ کیا سوچیں گے، اور پھر اس کے لیے بہت ساری چیزیں لازمی سمجھ رکھی ہیں کہ مریض کو دیکھنے جانا ہے تو حیثیت سے بڑھ کر گفٹ لے جائیں گے، ہدیے کے سامان لے جائیں گے، حالانکہ بیمار کی عیادت کو سنت کی نیت سے کے لیے جایا جائے، اور اس میں امیر غریب میں کوئی فرق نہ رکھا جائے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ امیر بہت دور کا ہوتا ہے، چونکہ اس کی مالداری، اس کے مال کی وجہ سے ہم عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ایک غریب جو ہمارا قریبی ہے، وہ ہماری توجہ کا، ہماری طرف سے مدد کا، ہماری طرف سے کیئر کا زیادہ محتاج ہے، ہم اس کے پاس صرف اس لیے نہیں جاتے کہ وہ غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ حالات، دل کے حالات کو جانتا ہے، تو ہرگز یہ نیت نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دنیاوی رسم کے طور پہ یا ایک بدلاؤ کے طور پہ کہ وہ ہمارے اس میں آئے تھے ہم اس میں جائیں، اس نیت سے ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے رسول اس یہودی بچے کے پاس گئے، اس کی تسلی دی، اور بیمار کو سے کے قریب بیٹھ کر لا باس بہ طہور انشاءاللہ یہ کہنا چاہیے، یہ دعائیں ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے سریحانے بیٹھ گئے، اس کو تسلی اور تشفی دی، چونکہ اس کا آخری وقت تھا، اس نے کلمہ پڑھنا چاہا، اور اس کی وجہ سے اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، اس بچے نے، تو والد نے اجازت دی تھی بیٹا پڑھ لو کلمہ۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، اور وہ مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہودی لڑکا تھا جو اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کو کسی منافق یہودی نے، منافق یہودیوں میں بھی رہے، منافق مشرکین میں بھی رہے، منافق کہتے ہیں اس کو جو دل میں کفر چھپائے، زبان سے ایمان کا اظہار کرے، اپنے مسلمان ہونے کو بتائے، لیکن اندر سے وہ قرآن پر، نبی پر، اللہ پر مکمل یقین نہ رکھتا ہو، اسے منافق کہتے ہیں۔ اس وقت زمانے نبی میں، ہمارے یہاں پر منافقت اور منافق اسے کہتے ہیں جو دو رنگی بات کرتا ہو، پیچھے کچھ کہتا ہو، سامنے کچھ کہتا ہو۔ بہرحال ایک یہودی منافق تھا، اس نے کسی طریقے سے بہلا پھسلا کر اس یہودی لڑکے کو سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنگھی تھی، آپ اس سے بال کو کاڑھا کرتے تھے، بیچ کی مانگ کاڑھا کرتے تھے آپ، اور آپ 3 طرح کے بال رکھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے بال رکھے۔ وہ بال جو کانوں کی لو سے اوپر تھے، ایک دوسرے، بعض اوقات آپ کے بال بڑے اور کانوں کی لو تک آ گئے، اور تیسرا آپ کے شولڈر تک یہ بال آئے۔ یہ 3 طرح کے بال ثابت ہیں۔
آج کل کے جو کچھ پیر ٹائپ کے لوگ ہیں جو بڑی بڑی عورتوں کی شکل میں بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، وہ غلط طریقہ ہے۔ شولڈر تک ہوں، یہ سنت ہے، کانوں تک ہوں، کانوں کی لو تک ہوں، کانوں سے اوپر ہوں، یہ تین طریقے ہیں۔ آپ نے اس طرح سے تین طرح سے بال رکھے، آپ نے بالوں کو میں تیل بھی ڈالنے کا اہتمام کیا، اور آپ جو ہیں بالوں میں کنگھی بھی کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے وہ کنگھی جس سے آپ بال کاڑھا کرتے تھے، وہ کنگھی اور اس میں کچھ بال لے منگا لیے اس یہودی لڑکے سے بہلا پھسلا کر، اس منافق یہودی نے، اور ان بالوں میں، وہ بالوں کے ساتھ ایک تانت کا ایک دھاگا ہوتا ہے، تانت کا تار ہوتا ہے، اس تانت کے تار میں ان بالوں کو گرہ لگائی، یعنی گانٹھ لگائی، اور تقریباً 11 گانٹھ لگائی، اور ہر گانٹھ میں ایک سوئی چبوئی، اور سوئی چبونے کے بعد اس کنگھی کو کھجور کے کا ایک غلاف ہوتا ہے، یعنی کھجور کے پیڑ میں جو پھل آتا ہے نا، وہ پھل ایک کور میں ہوتا ہے، اسے خوشہ کہتے ہیں کھجور کا، اس کھجور کے خوشے میں اس کو رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد اس جادو کے آئٹم کو، بیر زروان ایک کنواں ہے، بنو زریق قبیلہ تھا، وہاں پر ان کے قبیلے میں ایک کنواں تھا جس کا نام زروان تھا۔ بیر تو عربک میں کنویں کو کہتے ہیں، جیسے کہ انگریزی میں ویل کہتے ہیں، تو بیر زروان یعنی زروان نام ایک کنواں تھا، اس کے نیچے پتھر کے، اس کے بالکل پانی کی تہ میں پتھر سے دبا کر وہ جادو کی ہوئی آئٹم کو رکھ دیا، اور اس جادو اس قدر شدید تھا کہ اس کنویں کا، بیر زروان کا جو پانی تھا نا، وہ پانی بھی یلو کلر کا ہو گیا، ہلکا سا سرخی مائل جیسے مہندی کا کلر ہوتا ہے نا، مہندی ملے ہوا رنگ کا پانی ہو گیا تھا، اس کا اتنا سخت تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بوجھل ہونے لگا، آپ کے دماغ پر کوئی بوجھ سا رکھا ہوا محسوس ہونے لگا، اور دنیاوی معاملات میں ایسا ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہوتا، محسوس ہوتا کہ شاید وہ کام نہیں کیا، اور یہ کیفیت تقریباً 6 مہینے تک رہی۔ اور یہ جو واقعہ ہے وہ سن 7 ہجری کا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے سے تقریباً 3 یا 4 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک دن آپ سوئے ہوئے تھے، سوتے ہوئے میں آپ خواب دیکھ رہے، نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ ایک شخص آیا، وہ پائنتیانی کھڑا ہو گیا، اور ایک شخص آیا، وہ سریانے کھڑا ہو گیا، انسانی شکل و صورت کے تھے یہ دونوں شخص۔ پائنتیانی والے نے سراہنے والے سے کہا، بھائی ان کو کیا ہوا ہے، اللہ کے رسول کی طرف اشارہ کر کے، بھائی ان کو کیا ہوا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، ان کو جادو کیا گیا۔ دوسرے شخص نے کہا، جادو کس چیز میں کیا گیا؟ کہا کہ جادو جو ہے وہ بالوں میں کیا گیا ہے اور کنگھی میں کیا۔ کہا کہاں پر کیا گیا ہے؟ تو خواب میں ہی اس شخص نے بتایا کہ یہ جادو کیا جائے بیر زروان میں کیا گیا، فلا فلا علاقے میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کی تہ میں یہ جادو کا آئٹم رکھا ہوا ہے۔ کس نے کیا ہے یہ بھی خواب کے ذریعے سے بتا دیا۔ اس دوسرے بندے نے کہا، یہ لبید بن عاصم ایک یہودی ہے، اس نے یہ جو جادو کیا۔ اللہ کے رسول بیدار ہوئے، نبی کے خواب چونکہ سچے ہوا کرتے ہیں، اس لیے اللہ حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری رہنمائی آ گئی اور میری مشکلات کا حل نکل آیا۔ پھر آپ نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں ساتھیوں کو لے کر آپ قبیلے بنو زریق میں بیر زروان نامی کنویں کے پاس پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کنویں میں اترے، اور کنویں میں اترنے کے بعد وہ کنویں کی تہ میں پتھر سے دبا ہوا یہ جادو ٹونے کا سامان تھا، اس کو نکال کر لے کر آئے۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام آ جاتے،
اور یہ دونوں صورتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس جسے معوذتین کہتے ہیں، یعنی پناہ مانگنے والی دو صورتیں، ان دونوں صورتوں کے ساتھ ایک ساتھ نازل ہوئے، اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ ایک ایک آیت پڑھتے چلے جائیے اور گرہ اور گانٹ کھولتے چلے جائیے، چونکہ جو تھا آپ کے بالوں میں 11 گانٹیں تھیں اور 11 سوئیاں لگی ہوئی تھیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک آیت پڑھتے جائیے اور ایک گانٹ کھولتے جائیے، چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ ان دونوں صورتوں میں سورہ فلق میں 5 آیتیں، سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں، آپ ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گانٹ کھولتے گئے۔ آخر میں جب گانٹ کھلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے اوپر سے بوجھ اتر گیا، جیسے میرا مائنڈ جو ہے بندھا ہوا تھا جیسے کھول دیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ لگی تو آپ سے صحابہ نے، آپ کے متبعین نے، آپ پر جان فدا کرنے والے، آپ کے صحبت یافتہ ایمان والوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے، ہم لبید بن عاصم جس نے یہ حرکت ذلیل حرکت کی ہے، ہم اس کی گردن اتار دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور فرمایا میں اپنی ذات کے لیے انتقام اور بدلہ نہیں لے سکتا۔ بہرحال اس سے یہ آیتیں دونوں صورتیں نازل ہونے کے بعد آپ کی پوری زندگی کا معمول یہ بن گیا تھا کہ یہ ان دونوں صورتوں کو آپ پڑھتے اور پڑھنے کے بعد ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پہ اس طریقے سے ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آخری وقت میں جب غشی کا عالم تھا اس وقت بھی حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے ہاتھوں کو یوں لے کر اور سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین کو 3 مرتبہ پڑھ کر پھونک دیا کرتی تھی، اور پھر آپ کے ہاتھوں کو آپ کے بدن پر پھیر دیا کرتی تھی یا آپ خود پھیر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے ہاتھوں پر پھونک کر خود اللہ کے رسول کے بدن پر کیوں نہیں پھیرا کرتی تھی؟ فرمایا مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھوں میں وہ برکت نہیں جو برکت پیارے نبی کے ہاتھوں میں، پیارے آقا کے ہاتھوں میں، اس لیے میں جو ہے اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ دم کرتی تھی اور آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے بدن کے سارے حصے پر پھیر لیا کرتے تھے۔ بہرحال پتہ یہ چلا اس صورت کے شان نزول سے کہ ایک تو جسم کے جو اعضاء ہیں جیسے ناخون ہیں، سر کے بال ہیں، ان کو مکمل طریقے سے اگر یہ ٹوٹ جائے، مکمل طریقے سے الگ ہو جائے تو ان کو 2 ٹکڑے کرنا چاہیے، کیونکہ پورے ناخون پہ کوئی بھی ہاتھ سے جلدی سے جادو کر سکتا ہے، بالوں کو بھی۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی پارٹس جو انسان ان کو علیحدہ کرتا ہے ضرورت نہ ہونے پر، جیسے کہ ناخون ہیں، بال ہیں، ان کے بارے میں حکم یہ کہ یہ ایسی جگہ ڈالے جائیں جہاں دوسرے کی نظر نہ پڑے یا ان کی کیا ہے ان کی بے حرمتی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور انسان کے ایک ایک پارٹس کو احترام والا، عزت والا بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ انسان کی زندگی کا جب خاتمہ ہوتا ہے تو اس کو بڑے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ نہلا کر کفنا کر دفنایا جاتا ہے، غیر قوموں کی طرح نہیں کہ ان کو کیا ہے چارپائی سے اتار کے زمین پہ پھینک دیا جاتا ہے اور پھر ان کو جلایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ انسان کی عزت اور احترام۔ اب یہاں پر رک کے یہ بات سمجھ لیجئے گا، بعض لوگوں ابھی پرسوں ہی میں نے سنا ہے کہ غلط بات چلائی جا رہی ہے، کیونکہ ہر شہر میں جو خواتین کے جو بال ہیں جو کنگھی سے ٹوٹے ہوئے ہوتے، ایک تو کینچی سے ہوتے کٹتے، دیکھیے عورتوں کو بال کٹانا منع ہے، بوب کٹ بال کرا لینا، بچیوں کے 7 سال کی بچی ہو جائے تو اب اس کے بال نہ کٹوائے جائیں۔ اگر بال 2 منہ والے ہو جائیں یعنی ان کی گروتھنگ رک جائے تو ایسی صورت میں کاٹنے کی
اجازت ہے، لیکن بیوٹی پارلر میں جا کے باقاعدہ ان کی سیٹنگ کرانا، ان کو اور شولڈروں تک کرانا، چھوٹے کرانا، یا کوئی ایسی لٹ ہے نکلوانا جو آ کے بار بار منہ پر آ جائے، چہرے پر آئے، یا اس طریقے سے آگے کے فیشن کے طور پہ جو بال کٹوائے جائے، اس کی ممانعت ہے۔ تو خواتین کے وہ بال جو کنگا کرتے ہوئے یا کنگھی کرتے ہوئے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ اس کی سیل ہو رہی ہے، وہ بکتے ہیں، لوگ اس کو خریدتے ہیں، اور وہ کوسٹلی خریدے اور بیچے جاتے ہیں، 1000 روپے کلو خریدے جاتے ہیں یا 2000 روپے خریدے جاتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں یہ اچھل رکھا ہے، شاید آپ لوگوں کے یہاں کہیں نہ چلا ہو، لیکن ہمارے شہر میں باقاعدہ اعلان لگ کر خریدنے والے آتے ہیں، اور عورتیں اور ہماری مائیں بہنیں اپنی نادانی میں، کم سمجھی میں، بے دینی کی وجہ سے ان کو بیچ دیتے ہیں۔ بالوں کو بیچنا منع ہے، کیونکہ انسان کی زندگی اور انسان کی جسم کی ایک ایک چیز اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی امانت ہے، اس کو بیچ نہیں سکتے۔ ہاں البتہ یہ کہ خاص حالت میں بلڈ ڈونیشن کر سکتے ہیں، بلڈ دے سکتے ہیں، لیکن کوئی مرتے وقت اپنی کڈنی یا اپنی آنکھیں یا گلا وغیرہ ڈونیٹ کر کے جائے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اس سلسلے میں بال بیچنے اور خریدنے والوں نے ایک حدیث چلائی، ایک واقعہ من گھڑت چلایا، اور یہ کہا کہ ایوب علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کری، ان کے ان کے اہل و عیال کو ان سے جدا کر دیا، ان کی مال و دولت کو ان سے لے لیا، ان کو بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اور یہ اس کا ریزن کیا ہوا کہ ایوب علیہ السلام جو ہے عبادت کرتے تھے، تو شیطان نے کہا ان کے پاس تو سب کچھ ہے، تو اللہ نے کہا یہ ایوب میرا ایسا بندہ ہے، اس کے پاس مال و دولت، اہل و عیال، صحت و طاقت نہ بھی ہو، تب بھی یہ میری یاد سے غافل نہیں ہوگا۔ بہرحال تو قصہ مختصر یہ ہے کہ ان کی بیوی نے اپنے سر کے بال بیچ کر ایوب علیہ السلام کا علاج کرایا۔ ایسی باتیں کہی گئی اور پھیلائی جا رہی ہیں، یاد رکھیے یہ باتیں بالکل غلط ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اگر مان لیا جائے ثابت بھی ہیں، تو ہمارے لیے ہماری اور نبی نے جو طریقہ اور شریعت دی ہے، اس شریعت اور طریقے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہمارے نبی سے پہلے امم سابقہ اور پچھلے انبیاء کی کیا شریعت تھی، وہ ہمارے لیے حجت نہیں، ہمیں اس پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ اور اسلامی شریعت نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں دین ملا ہے، اس میں یہ اس کی ممانعت ہے کہ انسان اپنے بال کو بیچے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ماں کی محبت کے میں کتنی ہوتی ہے۔ فیس بک پہ ایک واقعہ آیا کہ اتنی بھوکی ایک خاتون تھیں کہ انہوں نے خود تو اپنی بھوک برداشت کر لی، لیکن ان کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ بھوک کی وجہ سے بے چین تھی، تڑپتی تھیں، تو اس خاتون نے اپنے بال کو کٹوا کر اس کو بیچ کر 2 وقت کی روٹی اپنی بچیوں کے لیے مطلب کہ انتظام کیا۔ تو یہ واقعات تو جو ہے ہمیں اندر سے ہمارے ضمیر کو جھنجوڑتے اور ہمیں اس بات پہ آمادہ کرتے کہ ہمیں اللہ کا کس قدر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا۔ بہرحال بالوں کو فروخت نہ کیا جائے۔ دوسری بات، اس شاعر نزول سے یہ پتہ چلی کہ ہفتے میں یا مہینے میں کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جس میں آپ گھر کی صفائی ستھرائی کریں اور صفائی اچھی طریقے سے کریں، کیونکہ جتنے بھی حاسدین اور شریر لوگ اس جادو ٹونے کی طرف لگتے ہیں اور کراتے ہیں، ان سب کے جادو ٹونوں کے جو تعویذات ہوتے ہیں وہ ایسی کونے خدرے میں بھاری اور پتھر کے اور بھاری چیز کے نیچے ہوتے ہیں۔ اس لیے لکھا ہے
عورتوں کی خواتین کی گرہستی اور خانہ داری میں، اور اس نے خانہ داری کے اچھے انتظام میں یہ بات لکھی ہے کہ مہینے میں یا ہفتے میں یا 15 دن میں کہ ایسی صفائی ہو جس میں یہ چیزیں جو ہے ان کی صفائی کی جائے، تاکہ کوئی بدخواہ حاسد اس طرح کی شرارت کر چکائے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ان دونوں صورتوں کے شان نزول کو سمجھ کر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ آپ کے جو بچے پڑھ سکتے ہیں ان کو تلقین کریں، سوتے وقت کہیں بیٹا یہ دونوں صورتیں پڑھو، اور پڑھنے کے بعد ان کو اپنے اوپر ہاتھوں پہ پھونک کر پورے دونوں ہاتھوں کو اپنے بدن پہ پھیر لیں۔ جو بچے ایسا نہیں کر سکتے، جو پڑھ نہیں سکتے، جن کو سورہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یاد نہیں ہے، تو آپ ان کے ہاتھوں کو لیں اور اس پہ پھونکیں، اور پھر بچوں سے کہیں کہ یہ اپنے جسم پر مل لے، پھیر لے، کیونکہ جو ان دونوں صورتوں کو معوذتین کو پڑھے گا وہ ہر طرح کے سحر سے، جادو سے محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ سحر اور جادو جو بھی کرتے ہیں، لیکن سحر اور جادو ٹونے کا اثر ہوتا ہے، میں نے بتایا نا، ہم نمک چکھتے ہیں، پانی پیتے ہیں، مرچ ٹھنڈا گرم، اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جادو کا بھی اثر ہے۔ جو لوگ جادو ٹونا کرتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہے، کیونکہ ان کی بدنیتی ہوتی ہے کہ سامنے والے کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی ادائیگی ہو، رسول اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنی زندگی میں لایا جائے، کہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ تمام ایمان والوں کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ ان کو بارے میں بھلا سوچا جائے۔ عام طور پہ جادو ٹونا کرنے والے ہوتے ہیں اور اس میں بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی ملنے آیا اور ہم چلے گئے کچن میں پانی کے لیے یا ان کے ناشتے کرنے کے لیے یا چائے وغیرہ کا سرو کرنے کے، بندہ اکیلا بیٹھا وہ کچھ بھی کر جائے۔ اس لیے بڑی سلیقہ مندی یہ ہے کہ گھر کا کوئی بھی بڑا ان کے پاس رہے، اور وہ بڑا اپنے چھوٹوں کو حکم دے، بیٹا پانی لینا، تمہاری آنٹی آئی ہیں، تمہاری پھوپھی آئی ہیں، تمہاری پڑوس کی خالہ آئی ہیں، تم ان کے لیے پانی لے کر آؤ، چائے لے کر آؤ، خود اس جگہ سے نہ ہٹے، کیونکہ اس جگہ سے ہم ہٹتے ہیں تو سامنے والے کو موقع مل جاتا ہے، وہ ادھر ادھر کوئی چیز رکھتے ہے، چھپا دیتا ہے یا کچھ بھی کر دیتا ہے، اس کو موقع ملتا ہے۔ اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، حاسد اور بدخواہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور یہ سمجھ لیں کہ ان احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کے بعد یہ سوچ لیں کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کی ذات چاہتے ہیں۔ یہ جادو ٹونے اثر کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی تقدیر کو بدلنے، اللہ کے فیصلوں کو بدلنے ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خیر پہنچانا چاہے اور پوری دنیا اور دنیا کی تمام طاقتیں اس خیر کو روکنے کے لیے بالکل کھڑی ہو جائیں، تب بھی ہم نے جو تمہارے تک خیر پہنچانے کا ارادہ کر لیا وہ روک نہیں سکتے۔ اور اگر ہم تمہیں کوئی ضرر یا نقصان پہنچانا چاہیں اور پوری دنیا کی طاقتیں اس ضرر اور نقصان سے تمہیں بچانا چاہیں، نہیں بچا سکتی۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کریں اور اپنے یقین کو مضبوط رکھیں۔ اور اسی میں جو ہے البتہ تعویذات بالکل جائز ہیں، اپنے حفاظت کے لیے بھی درست ہیں، کہ کوئی بیمار ہے اس کو دے سکتے ہیں، وہ بھی 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تعویذات کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ قرآن کی آیات یا احادیث میں آئی ہوئی دعا ہونا چاہیے۔ کوئی کفریہ اور شرکیہ کلمات، جنتر منتر
اور کیا ہے، اور کچھ ایسے کلمات نہیں ہونے چاہیے جن کا مطلب غلط ہوتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تعویذ لینے والا اور تعویذ جس کو دیا جائے یعنی استعمال کرنے والا، دونوں کا نظریہ اور دونوں کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اثر اللہ کی ذات ڈالے گی، مؤثر یہ نہیں ہے، مؤثر اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات اثر پیدا کرے گی تو اثر ہوگا۔ تعویذ تو ایک سبب ہے، جس طریقے سے نلکے میں پائپ میں پانی آتا ہے، اب یہ پانی جو ہے پائپ کے ذریعے سے تو آ رہا ہے، لیکن پائپ پانی نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے شفا جو ہے تعویذات کے ذریعے سے مل سکتی ہے، لیکن شفا اللہ کی ذات ہی کی طرف سے ہوگی، لہذا مؤثر حقیقی یعنی اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ کو سمجھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جائز مقصد کے لیے، ناجائز مقصد کے لیے ہرگز نہ ہو۔ ان تینوں شرطوں کے ساتھ تعویذ کا استعمال کرنا، تعویذ کو گلے میں ڈالنا درست اور جائز ہے، اور حدیث میں اس کا ثبوت بھی ہے۔ بہرحال یہ تو سورہ معوذتین کا شان نزول ہو گیا، اور اس کے ذریعے سے یہ بات ہے آپ کے سامنے آ گئی۔ اب دو باتیں اور سن لیجیے جائے۔